بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جڑم والے کی حدود میں کرائم اور جرم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ننھی بچی کے ساتھ زیادتی کر دی جاتی ہے، کبھی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے یہاں پہ ایک بہت بڑا ثانیہ رونما ہو جاتا ہے، اور آج پچھلے کچھ دن میں یہاں پہ بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ایک بچی جس کی 2 ماہ شادی کو ہوئے، جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی سوکھی نہیں تھی، اس کا بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ان کی فیملی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں تمام تر واقعے کے حقائق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کی سسٹر کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے، کیا حقائق ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے وجوہات کیا؟ ہم لوگ ابھی افطار کر کے بیٹھے ہی تھے کہ ہمیں ایک کال آتی ہے اور اس میں میری بہن زاروں قطار رو رہی ہے اور اس نے اونچی اونچی بس کہا ہے کہ پاپا جمیل پاپا جمیل، اور ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میرے بابا نے صرف مجھے بتایا تاکہ سارے گھر والے ٹینشن میں نہ آئیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ جمیل کو کچھ ہو گیا ہے اور ہمیں جانا پڑے گا۔ ہم فوراً اس کے گھر کے لیے نکلے ہیں، اس کا گھر یہاں پہ ہمارے قریب ہی ہے۔ ہم اس کے جب گھر گئے ہیں تو اس کے گھر والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کے خاوند کو گولی لگی ہے، اور ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری بہن بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہم لوگ جب اس کے گھر سے نکلے ہیں تو ہم لوگوں کو ابھی کال آتی ہے کہ آپ انکل جلدی آپ سول ہاسپٹل پہنچے۔ جب ہم لوگ سول ہاسپٹل پہنچتے ہی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے، ہم تو صرف اپنی بیٹی کو دلاسا دینے گئے تھے، اس کے خاوند کو گولی لگی تھی۔ جب ہم نے اس کو دیکھا ہے تو اس کے سامنے میت پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ شی از نو مور۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے گئے تھے، اس کو پوسٹ مارٹم روم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور یہ ود ان منٹس کام ہوا ہے، اس کو آخری سانس تک لینے کا موقع نہیں ملا۔ اور ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ اس کو 2 بلٹس لگے ہیں اور اس کا خاوند ابھی تک زندہ ہے، اس کو ہوش تھی۔ ہم لوگ اس کے خاوند کے ساتھ ہمدردی دکھا رہے تھے کہ کم از کم اس کو تو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کو تو ٹریٹمنٹ دو، اس کو تو بچا لو۔ لیکن وہاں پہ یہ ایک پولیس موجود تھی اور انویسٹیگیشن آفیسر تھا، اس نے ہمیں کہا کہ اس بندے کے ساتھ آپ ہمدردی نہ دکھائیں، یہی آپ کی بیٹی کا قاتل ہے۔ تو انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے، انہوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہے کہ آپ کی بیٹی ساتھ نہیں تھی، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کا قتل ہوا ہے۔ ہم تو صرف اس کے خاوند کے لیے ہاسپٹل گئے تھے۔ انہوں نے بے دردی سے اس کے 2 بلٹس مارے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک ہے، پیچھے سے لگ کے اس کے فرنٹ سائڈ سے بلٹ نکلا ہے، اور اس کو سانس تک لینے کا موقع نہیں ملا، اس کے اتنا بلڈ لاس ہوا ہے، وی کانٹ ایون ٹیل یو۔ اچھا، تو جب یہ ہوا، فائل لگا، ان کو جو واردات ہوئی، یہ ہوئی کہاں پہ؟ اور وہاں پہ موقع پہ کچھ لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں وہاں پہ؟ جی، یہ واردات ہمارے گھر کے پچھلے سائڈ پہ ہی کچھ درخت اور سنسان سی جگہ ہے، وہاں پہ وہ اور اس کا شوہر آ رہے تھے، اور پیچھے سے 2 آدمیوں نے فائر کیا ہے، اور وہ فائر کرنے والے جو بندے تھے وہ ایک اس کا جگری دوست قاسم اور ایک اس کے ماموں کا بیٹا سیف تھا، اور وہ ڈولفن والے موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے ملزمان کو پکڑ لیا۔ اچھا، وہ جو اس کا یہ دوست ہے، جو اس کا ماموں کا بیٹا جو بتا رہے ہیں، وہ خود کیا کرتا ہے؟ اور آپ کے جو بہنوئی ہیں جس کو گولی لگی ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اور وہ تیسرا کیا کام کرتا جو میرا بہنوئی تھا وہ ایک پٹواری ہے، اور جو اس کا کزن سیف ہے وہ اسی کا ہی منشی تھا، اور جو قاسم ہے وہ یہاں پہ جڑا والا میں عدالتوں میں ہوتا ہے، اور وہ جج کا اسسٹنٹ ہے، اور سمر حیات جج ہے، اس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا۔ اور وہ ہمیں شروع سے جب سے شادی ہوئی تھی ہمیں اپنے اثر و رسوخ بتانے شروع کر دیے تھے کہ ہماری بہت اپروچ ہے، ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں پہلے ہی پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے تھے ہے؟ کیا، اسے ڈرانے سے کوشش کر رہے ہیں؟ بالکل ہمیں تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچھا، تو جو آپ کا جو بہنوئی ہے، یہ اس کو پٹواری لگے ہوئے، ان کی جاب ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ تقریباً ابھی اس کو 1 سال ہی ہوا تھا، اور یہ بہت ینگ کہہ لیں، جوان خون تھا، اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، ایک معصوم کی جان لے لی جو اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور انہوں نے ایک نیا نویلا نیولی میرڈ کپل تھا، اور انہوں نے ہمیں خود نہیں سمجھ آیا، اور انہوں نے تینوں نے ملی بھگت سازش کے تحت اس کو مارا ہے، اور یہ تینوں آپس میں جگری دوست تھے جو کہ اکٹھے کھاتے پیتے تھے، اکٹھے آتے جاتے تھے۔ انہوں نے تینوں نے سازش کے تحت اس کا قتل کیا، اور یہ بیان اس کے دوستوں نے ود ان منٹس دیے ہیں پولیس کو کہ ہمیں اس کے شوہر نے کہا تھا، اور ہم پچھلے 15 دنوں سے اس چیز کی پلاننگ کر رہے تھے، اور ہم نے آخرکار آج اس کو اس کا ان لوگوں کا پیچھا کیا ہے اور ہم نے اس کا قتل کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ بیان انہوں نے پولیس کو دیے ہیں؟ جی بالکل، پولیس کو دیے ہیں۔ اب کیا آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں ابھی؟ اس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، اس کو جھوٹ ہم سے جھوٹ بول بول کے اس کو فیصل آباد میں رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کیا کیا ہے کیا نہیں،
اور ابھی تک ہمیں کوئی اس کی رپورٹ نہیں ہے، نہ ان کو گرفتار کیا ہے، نہ پولیس ہمارے ساتھ دے رہی ہے، نہ کوئی ایکشن لے رہی ہے۔ اس کو جھوٹ بول کے ابھی تک 3 دن ہو گئے ہیں، وہ صرف زخمی ہوا تھا، اس کو 3 دن ہو گیا ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے۔ میرے بابا اسی کے ہی پوچھنے گئے اور ادھر پولیس اسٹیشن میں گئے ہیں، تو انہوں نے، وہ اسر رسوخ والے لوگ ہیں، انہوں نے میرے بابا کو تھریٹ کیا ہے کہ ہم لوگ اس کا نام نہیں لے سکتے، اس نے گولی نہیں چلائی، لیکن یہ تینوں کی پلاننگ تھی۔ اور میرے بابا ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ان کو 20 سال پرانی شوگر ہے۔ انہوں نے صرف ہمارے گھر میں ایک انسان کا قتل نہیں کیا، انہوں نے ہم سب کو جیتے جی مار دیا ہے۔ وہ اتنا ڈرتے ہیں، وہ اتنا روتے ہیں آ کے کہ ہم لوگوں کو کون انصاف دے گا، انہوں نے ہماری ہنستی کھیلتی زندگی اجاڑ دی ہے۔ ناظرین آپ نے بات سنی کہ ان کے والد صاحب جن کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، جب وہ اس تھانے میں جاتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ جو ملزم ہے، جو اس کے دوست نے اقرار کیا ہے، آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے یا نہیں، پہلے وہی پولیس والے کہہ رہے تھے کہ یہ ملزم ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ کریں، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا نام نکالیں، اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ بے دردی سے مارنے کے بعد وہ موقع پہ، وہ لوگ ڈولفن اہلکار جو کہ اپنی گشت پہ تھے، انہوں نے موقع پہ ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس کے باوجود یہ اے ایس جو بھی اس کے انویسٹیگیشن انچارج ہے، وہ کس چیز کی ڈھیل دے رہا ہے، وہ کس چیز سے یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی ہم نے کاروائی نہیں کرنی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ وہ والی الفاظ کون سے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی تک پولیس کا رویہ تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، موقع پہ جو بھی اس کے مجرم ہے وہ گرفتار بھی ہوئے، اس کے باوجود وہ اس پہ کاروائی نہیں کر رہے، اگر یہ کیا چاہتی ہیں آپ؟ مریم نواز صاحبہ سے ہی ہمیں انصاف کی اپیل ہے، اور ہمیں وہی انصاف دلا سکتے ہیں۔ وہ اسر رسوخ والے لوگ ہیں، وہ پیسے والے لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگ مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روز ہی دبا دیا جاتا ہے، تو پلیز ہمیں انصاف دیا جائے۔ یہ ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، روز پتہ نہیں کتنی بیٹیوں کو واسطے جہنم کیا جاتا ہے۔ لوگ، ہماری فیملی میں سارے لوگ ڈر گئے ہیں، خاندان میں ابھی ہم نے اور بھی بچوں کی شادی کرنی ہے، ہر کوئی ڈر گیا ہے کہ کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے۔ تو پلیز ہمیں ان سے انصاف کی اپیل ہے کہ پلیز، آپ ویسے بھی عورتوں کے لیے اتنی آواز اٹھائی ہے، ہر کام کری ہے عورتوں کے حق میں، تو پلیز اس چیز کو بھی روکا جائے، لڑکیوں کی جان کی حفاظت کی جائے، ایسی فیملیز کو سپورٹ کیا جائے تاکہ کوئی بھی آ کے پاور اور پیسے کی بنا پر کسی غریب کو اس طرح نہ کر سکیں۔ جی تو ناظرین آپ نے اس لڑکی کی بہن کی آواز سنی کہ کس طریقے سے وہ مریم نواز سے بھی اپیل کر رہی ہیں کہ مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہے، ان کے آنے سے لوگوں کو ایک ہوپ آئی ہے، ایک امید آئی ہے کہ ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔ مریم نواز بہت سے لوگوں کے پنجاب میں خاص طور خواتین پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ہماری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی کہ یہ متاثرہ فیملی جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، اس کے والد صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچ کے اس کو اس رخصت کیا تاکہ میری بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے، ایک فرض ادا ہو جائے۔ 5 بیٹیوں کا باپ کس تکلیف سے گزر رہا ہے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہمیں مریم نواز اور چیف جسٹس آف پاکستان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو اصل رسوخ رکھنے والی یہ جو پٹواری ہے جس نے یہ قتل کروایا، اسی کا جو منشی ہے جو گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے، اور پھر وہ جج جو کہ تعینات ہے جس کے پاس ان کے انصاف کا ایک کیس جا رہا ہے، اسی کا ہی اسسٹنٹ یا وہاں پہ اس کے بعد کلرک جو بھی ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور ان کو ایسی عبرت ناک سزا ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو دیکھ کے یہ احساس ہو کہ اگر ہم ایسا جرم کرتے ہیں تو کل کو یہ پھندا ہمارے گلے میں بھی آئے گا۔ اسی سے اپنے میزبان کو دیں اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔